کہ مجھے ان کو بہت افسوس تھا کہ جی کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ہر چوتھے پانچویں دن اختر عبد الرحمان چل کے آ جاتے تھے، ڈی جی آئی وہ فاتح افغانستان، جو کہ میرا خیال ہے کبھی ضیاء الحق سے بھی کم ہی ملتے ہوں گے، وہ اتنے زیادہ یعنی خلوت پسند آپ کہ وہ شیخ صاحب سے ملتے نہیں ہوں گے یار جا کے لال ویلی کی یار دس ان کی طرح افغانستان لوگر کم پھنسے ہے کی کرنا، اس طرح تو نہیں ہوتا ہوگا نا، بہرحال لیکن وہ کہے اور سنا کرے کوئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ہر ایک سے رشتہ تو نکالتے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی نکالا اور یہ کہا کہ میں نے مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ مل گیا، ان کے ساتھ مل گیا، انہوں نے میرے ساتھ بھی 2-3 دفعہ یہ کہا ہے۔ یہ کہا ہے؟ اچھا، اب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ مولانا مفتی محمود کا انتقال کب ہوا تھا؟ آپ جب ان کا انٹرویو کر رہے تھے تو مولانا مفتی محمود جو والد مولانا فضل الرحمان کے تھے، آئی جی آئی کے بعد ہوا ہوگا نا؟ ارے بھائی ان کا انتقال ہوا تھا 14 اکتوبر 1980 کو۔ 14 اکتوبر جب بے نظیر صاحبہ آئی جی آئی بنی تھی 1988 کے الیکشن سے پہلے، آئیڈیا یہ تھا کہ تمام اینٹی پیپلز پارٹی فورسز کو اکٹھا کر کے تاکہ ان کے ووٹ تقسیم نہ ہوں۔ مولانا مودودی ارے مولانا مفتی محمود صاحب اس کا کوئی انتقال کر چکے تھے 14 اکتوبر 1980۔ ان کی روح سے ہدایت مل رہی ہو تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ جذبات میں غلط کہہ گیا۔ بہرحال مجھے ان کی سارے یہ جو ساری اس میں جو ون لائنر گیا ہے میں حیران ہوں سن کے۔ وہ پہلے تو یہی کہہ رہے تھے کہ میں چلے میں گیا تھا، چلے میں گیا، اب کہتے نہیں میری عزت بڑی کی، لیکن ایک مرتبہ کرین لے آئے تھے کہ مجھے الٹا لٹکانا۔ اچھا چلو بھائی، اگر ایک طرف تو آپ کی بڑی عزت کی جا رہی تھی، آپ کو بڑے عزت و احترام سے رکھا جا رہا تھا، دوسری طرف کرین آ گئی تھی، پھر انہوں نے پتہ نہیں کوئی اشارہ کیا تو وہ رک گئے۔ اب وہ کیا غیبی اشارہ تھا، کیا تلسماتی اشارہ تھا؟ شیخ صاحب پھر یہ کہ یہ جس کمرے میں بند تھے وہاں رات کو پروجیکٹر سے فلمیں چلتی رہیں، اور اس سے یہ اتنا اکتا گئے کہ ایک دن انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، چھت پہ تھا پنکھا، لیکن انہوں نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے جو ہزار بند باندھ رکھا ہے، نہیں یہ انہوں نے کہا ہے، یہ کہاں کہا ہے بھائی یہ فریحہ ادریس صاحبہ کا، اگر آپ چاہیں تو ان کو کہیں وہ کلپ آپ کو سنوا سکتے ہیں۔ تو اس وقت شیخ صاحب اگر زندہ ہیں وہ مرہون منت ہیں اس چھوٹے ہزار بند کے، اگر ہزار بند بڑا ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ یا اللہ میں اس دن کو بہت، آپ دیکھیں نا، آپ نے اس اتنے سنجیدہ شو کو آپ نے مذاق میں بدل دیا۔ مطلب یہ دیکھیں نا یار، میں دیکھو اس ملک میں کئی سنجیدہ مسائل ہیں جس میں ہم نے بات کری، میڈیا کے اوپر جب کہا جائے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں پنکھے سے لٹک جاؤں، سر یہ میری یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ میرے برے نصیب کے میں عید سے شروع کر بیٹھا، عید کو گئے 4 دن ہو گئے، میں تو آج کی سیاست میں بات اگر آپ سنجیدہ بات کرنا چاہتے ہیں، سنجیدہ گفتگو کرنا تو چاہتا ہوں، میں آپ کو سنجیدگی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام انٹرویوز کے ذریعے انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ پاکستان میں جو اصل قوتیں ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ وہ شیخ رشید جیسے شخص کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ پنکھے کو دیکھ کر کہے اور لیکن آزار بند نہیں ہوتا، یعنی اتنی ظالم اور شفاق قوتیں ہیں۔ This is the message he has given on Eid Day. So it's by design. بس بائی ڈیزائن بائی شیخ، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اسی بات کو دیکھتے ہوئے جب میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ I mean میں اگر ہاں تو اسی بات کو سوچتے ہوئے میں غور کرتا چلا گیا اور بخدا میں 3 دن پریشان رہا۔ میں نے کہا یار یہ تو کوئی نئی گیم چل رہی ہے، انتہائی غیر محسوس طریقے سے میسج یہ کنوے ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جو تحریری آئین ہے جس کے تحفظ کی ہر ایک نے قسم کھا رکھی، خواہ وہ پارلیمنٹیرین ہو، خواہ وہ عسکری قیادت ہو، خواہ وہ ججز حضرات ہوں، میسج یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تحریری آئین آپ کے پاس موجود ہے اس میں ملک کو اس وقت جو سیاسی مسائل درپیش ہیں اس کا کوئی حل موجود نہیں، یہ ہو نہیں سکتا یار، کیا بات کر رہے ہیں آپ نے آئین کو بے وقت کہہ دیا، خدا نہ خواستہ یار، آئین ہو اور اس کے پاس مسائل کا حل نہ ہو۔ خاک اگر میں کہوں، آپ نے کہا لیکن مجھے کہنے کو بات یہ ہے کہ اگر آئین اس ملک میں ہے اور شیخ رشید جیسا شخص جو ہے وہ آ کے کہے کہ نہیں جی میں تو چلے پہ گیا ہوا تھا، ارے اتنے عرصے کے سیاستدان
اور کتنی مرتبہ نکلو دلا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہے نا جو ہمارے جانگلی علاقوں میں کہتے ہیں کہ جب تک اپنا ایس ایچ او نہ ملے ہو تو چوری نہیں کر دیں، نکلو باہر آؤ. یاد نہیں وہ زمانے آپ کو؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں بٹ آپ نے تھوڑا یار یہ کیا، ارے آئین کا جہاں بیٹھ ایک کے میں سیدھی سی دیکھیں بات ہے ہمیں کہ وہ آپ کو 22 انٹرویوز کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے شہری کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے.